بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان کے حوالے سے جو اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو مشکوٰۃ شریف کے اندر دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے حوالے سے بہت سی باتیں بیان ہو چکی، ایک دو باتیں مزید بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خفف عن مملوکہ فی غفر اللہ تبارک و تعالی لہ وآتقہ من النار او کما قال، کہ جو انسان ماہ رمضان میں اپنے غلام کے حوالے سے تخفیف کرے، غلام کے حوالے سے، اس کے کام کے حوالے سے تخفیف کرے، کمی کرے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیں، علماء حق بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی علماء حق کو اپنی رحمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غلام کے حوالے سے فرمایا، لیکن غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ انسان ہے جو ملازم ہے، نوکر ہے، گھروں میں کام کرنے والے یا کرنے والیاں ہیں، یا آفیسز میں، دفتروں میں، شاپس پر، کارخانوں میں، فیکٹریز میں، جہاں پر بھی کوئی کام کرنے والا ملازم ہے، اس کے کام کے اندر مالک تخفیف کر دے، کمی کر دے۔ تخفیف، کمی سے مراد کہ اگر 8 گھنٹے کا کام ہے، ماہ رمضان آیا تو اس کام کے اندر کمی کر دے، 8 کی بجائے 6 گھنٹے کام لے لے، 5 گھنٹے کام لے لے، تاکہ اس کو روزے کی حالت میں زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو ماہ رمضان آیا تو ماہ رمضان کے اندر 12 سے 8 گھنٹے کر دے، تاکہ وہ آرام کر سکے، تاکہ اس ٹائم کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ تو فرمایا من خفف عن مملوکہ فی، جو انسان اپنے ملازم کے کام کے اندر کمی کرے، اس کو آرام دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کیا عطا فرمائے گا؟ غفر اللہ تبارک و تعالیٰ لہ، پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کس کے؟ جو مالک ہے، جو اپنے ملازم کو آرام کے حوالے سے ٹائم دینے والا ہے، اس کے کام کے اندر کمی کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مالک کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن یہاں پر بھی یہ بات کہ گناہوں کی معافی سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر لے، اور جو حق کسی کا دبایا ہے وہ ادا نہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق ہے، نمازوں کی قضا ہے، رہ گئی ہیں ان کو قضا کرے۔ تو فرمایا جو انسان اپنے ملازم کے کام میں کمی کر دے ماہ رمضان میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انعام یہ عطا فرماتا ہے، غفر اللہ تبارک و تعالیٰ لہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَآتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو دوزخ کی آگ سے بھی بری فرما دیتا ہے، آزاد فرما دیتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، معاف کرنا چاہے تو معمولی عمل کی بنا پر بھی انسان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب ابن خزیمہ نے یہ الفاظ بھی روایت کیے ہیں استقبال رمضان کے حوالے سے کہ اللہ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ جب ماہ رمضان آئے تو 4 کام کیا کرو، خصلتین ترضون بہما ربکم وخصلتین لا غناء بکم عنہما، کہ 2 کام ایسے ہیں کہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے انسان بے پرواہ نہیں ہو سکتا ہے، جن کو انسان کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے، جن سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، 2 وہ کام جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا فشہادت اللہ الہ الا اللہ،
وتستغفرون، جب ماہ رمضان آئے تو اے میرے امت کے لوگوں، تمہیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو، اللہ پاک کا نام زیادہ سے زیادہ لیا کرو، کلمہ طیبہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کرو، ذکر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے، یہ کلمہ بڑا عظیم ہے، بڑی فضیلت ہے۔ نمبر 2، وتستغفرون، ماہ رمضان آئے تو استغفار کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ یہ کام ہیں کہ جو انسان ماہ رمضان کے اندر، خاص طور پر ماہ رمضان کے علاوہ بھی کرنے چاہیے، بڑا ثواب ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر جو انسان کرتا ہے، ترضون بہما ربکم، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے راضی ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَاءَ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور 2 وہ کام ہیں جن سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، جن سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا، جن کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے، ہر حال میں وہ کام کرنے لازم ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ اَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا کہ 2 کام جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ایک کام کیا ہے؟ تسألون اللہ تبارک و تعالی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کیا کرو، جنت مانگا کرو، یا اللہ ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دینا، ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا۔ تو جنت کی دعا کرنا، جنت کا سوال کرنا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی سے ایک یہ چیز مانگا کرو۔ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور دوسری فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دوزخ سے پناہ مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں دوزخ سے محفوظ فرمانا، دوزخ کے عذابات سے محفوظ فرمانا۔ یہ وہ 2 کام ہیں جن سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا، جن کے کیے بغیر گزارا نہیں ہے، ہر حال میں یہ کام بھی کرنا لازم ہے، جنت کا سوال، دوزخ سے پناہ مانگنا۔ تو یہ 4 وہ کام ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہ رمضان آئے تمہیں چاہیے کہ یہ کام کیا کرو۔ علماء حق، اللہ تبارک و تعالی علماء حق سے راضی ہو جائے، آمین۔ وہ بیان کرتے ہیں یہ 4 کام کرنا تو لازم ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ 2 مزید کام بھی کر لے، خاص طور پر ذکر کرے، اللہ پاک کی تسبیحات کو بیان کرے، تحلیلات کو بیان کرے، تکبیرات کو بیان کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، سارے کام ہیں، لیکن یہ 4 کام کرنے ہیں تو ساتھ یہ بھی کام انسان کرے کہ ماہ رمضان قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ جب قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے تو ماہ رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان میں نازل فرمایا ہے، لہذا قرآن مجید کی انسان زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے ماہ رمضان کے اندر۔ اور قرآن ملا ہے اور ماہ رمضان ملا ہے اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی وجہ سے، لہذا محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ایک امتی ہر وقت جب بھی انسان کے پاس ٹائم ہو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے پیش کرے، لیکن ماہ رمضان کے اندر خاص طور پر درود و سلام کے تحفے پیش کرے، اپنی محبت کا اظہار کرے۔ تو 4 کام پہلے ہیں، کون کون سے؟ اللہ تبارک و تعالی کا نام کا ذکر کرنا، شہادت اللہ الہ الا اللہ، وتستغفرون، اور استغفار کی کثرت کرنا۔ اور 2 اور کام ہیں، نمبر 1 فتسألون اللہ تبارک و تعالی الجنہ، جنت کا سوال کرنا ہے، وتعوذون بہ من النار، اور اللہ تبارک و تعالی سے دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔ اور 2 کام جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ انسان تلاوت کرے، سنے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے قرآن ملا ہے، ماہ رمضان ملا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کی جائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں آنے والے ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ حدیث پاک مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود، ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا، دیگر کتب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، او کما قال، یا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے، ماہ رمضان میں اپنی عبادت کرنے اور ہر غلط کام سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس حدیث پاک پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔